السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرا ایک کوشچن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہوا تھا یا نہیں؟ یعنی سیریسلی آپ کو زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں صرف یہ ایک ہی کوشچن ملا تھا؟ آپ نے یوسف علیہ السلام، یہ دیکھیں نا، یہی بات ہوتی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے ایکٹ پر نظر رکھیں اور اس سے اتنا کچھ سیکھیں کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو سکھا سکیں کہ یوسف علیہ السلام کن کن دور سے گزرے، کن آزمائشوں سے گزرے، اور بے گناہی کے باوجود وہ کن سچویشنز کے حوالے ہوئے، حالانکہ اللہ سے ان کا تعلق بھی بہت سٹرونگ ہے، پیغمبر ہیں۔ تو سوچیں، تو وہی بات کہ ہم نا وہ چیز پک کرتے ہیں جسے لے کر تھوڑی سی کریوسٹی فیل ہوتی ہے، حالانکہ اگر ہمیں پتہ چل بھی گیا، چلو اگر ان کا نکاح ہوا اوکے فائن، نہیں ہوا اوکے فائن، اس نے ہمارے علم میں کیا اضافہ کیا؟ کچھ کیا نہیں۔ حالانکہ علمی پوائنٹ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے پیچھے ہو گئے۔ پوائنٹ تو یہ ہے کہ زلیخا نے اپنی غلطی مان لی تھی، اسے ریئلائز ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی۔ پوائنٹ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ پوائنٹ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ جو قید میں عرصہ گزارا تھا، جو جیل میں عرصہ گزارا تھا، اس میں 2 بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے، اور ناشکری کے الفاظ یوز نہیں کر رہا کہ اللہ میری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ آپ کا قانون معاذ اللہ اتنا اندھا تو نہیں ہے کہ ہم پر ایسے ظلم ہونا شروع ہو جائے۔ شکر گزاری والا راستہ اختیار کیا، ہمیشہ اپنے حسن سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارے لونڈوں کے پاس تو تھوڑا سا فیس کٹ کیا اچھا آ جائے، یہ تو اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتے ہیں۔ 2-4 باتیں بہلانے پھسلانی والی کیا ان کو آ جائے، یہ تو لڑکیوں کے لشکر ارد گرد جمع کر لیتے ہیں بے حیا، اور ان پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنی لڑکیاں ہیں، میرے ساتھ اتنے افیئرز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہٹ کر جی رہے ہیں نا۔ بےغیرتی کو اپنا تمغہ امتیاز بنایا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے ڈسکشنز چل رہی ہیں، حالانکہ اور یہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا، یہ جو اسے سنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کی بہن سے چکر چلایا، میں نے فلاں کی بہن کو بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا، میں نے فلاں کی بہن کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ادھر ملا ادھر ملا، تو یہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی سب سے بڑے نکمے، بےغیرت اور لاچار ہوتے ہیں کہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کیسے کیا ایسے؟ او یار تو نے مجھے بتانا تھا نا، مجھے کیوں نہیں ساتھ لے کر گیا؟ حالانکہ اگر ان میں حیا ہوتی، ان میں ایمان ہوتا، ان میں غیرت ہوتی، ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی، تو یہ رکھ کے 2 تھپڑ لگاتے اسے کہ بے غیرت، تو نے کسی کی بہن کی دھجیاں اڑا دی اور تو آ کے میرے سامنے ایکسپلین کر رہا ہے، تو دوست کے لانے کے بھی لائق نہیں ہے، مجھے تو تجھ سے شرم آ رہی ہے، مجھے تو تجھ سے خوف آ رہا ہے کہ کل کو میری بہن پہ بھی تو ایسی نظریں ڈالے گا۔ لیکن نہیں، حیا مر چکی ہے نا۔ ارریلیونٹ چیزوں میں جب زندگی گزرے گی تو ایسی ہی حال ہوگا ہمارا۔ یہ بےغیرت لوگ اسی طرح معاشرے کو بھی تباہ کریں گے اور خود تو ہے ہی تباہ۔ تو ایسے لوگوں کی مجلسوں سے اور ایسی چیزوں میں دور رہا کریں، ٹھیک ہے؟ ہماری دین ہمیں غیرت دیتا ہے۔ واللہ اگر میں اپنی بات لے لیتا ہوں، واللہ اگر اس دین کو میں نہ سمجھتا تو آج میں بھی انہی بے غیرتوں کی طرح زندگیاں گزار رہا ہوتا، نکمے پن میں میری زندگی گزر جاتی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اسلام کی سمجھ دے دی۔ اگر واللہ یہ اسلام نہ ہوتا تو کون علی بھائی، کیا علی بھائی، طارق جمیل سب کے ساتھ اگر اسلام نہ ہوتا، کون طارق جمیل؟ اسی طرح جتنے بھی اسکالرز ہیں آپ کے، ان کو سب نے اسلام نے ان کو عزت دی ہے، اسلام نے ان کو غیرت دی ہے۔ مین چیز اسلام ہے۔ آپ بھی اسلام کو پکڑے، آپ بھی چمک جائیں گے، آپ کے اندر بھی غیرت اور جذبے ڈیولپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مین چیز اسلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، جب تک وہ اسلام سے غافل تھے، جب تک وہ اسلام میں انٹر نہیں ہوئے تھے، تب تک ان کی یہ پلاننگز تھی کہ کیسے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے،
لیکن جیسے ہی اسلام میں انٹر ہوئے، جیسے ہی اسلام قبول کیا، تو وہی عمر کیا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں آج کس میں اتنی ہمت ہے جو ہمیں روکتا ہے علی الاعلان اللہ کی بات کرنے سے۔ غیرت کس نے دی؟ اسلام نے۔ وہ لوگ جو کل تک معصومانہ زندگی گزار رہے تھے، غفلتوں میں زندگی گزار رہے تھے، گناہوں کے شوقین تھے، اسلام جب ان کی زندگی میں انٹرڈ ہوا، ان کے چہروں پر داڑھی آ گئی، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تعلق جنریٹ ہو گیا، ڈیولپ ہو گیا۔ انہوں نے اس دنیا کو لات مار دی۔ کل تک جس دنیا کو حاصل کرنے کی چاہتے تھی ان کی، اسلام آنے کے بعد اسی دنیا سے نفرت ہو گئی۔ تو بھائی آپ کو اتنا کانفیڈنٹ کون دے رہا ہے؟ کہاں سے مل رہا ہے؟ اسلام سے، قرآن سے۔ ایک کافر بھی اگر قرآن کی طرف آئے گا واللہ وہ چمک جائے گا۔ ایک بھکاری بھی اگر قرآن کو سمجھے گا، اس پر یقین کرے گا اور اس کی آیتوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے اس ضلالت سے نکال کے نہ جانے کہاں پہنچا دے۔ نو ون نوز۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ون آف دا بیسٹ ایگزامپل، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، ایسی غلامی کہ رات کو اگر 2 بجے بھی کہا جائے نا کہ بلال یہ کام کرو تو فوراً کرے گا، نہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا میری آج طبیعت خراب ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ 24 گھنٹے مالک کے حکم کا پابند، جو وہ کہے گا وہ کرے گا۔ لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا، پھر یہی بلال تھا جس کے سینے پہ پتھر آیا اور اسے مارا جا رہا ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اسلام سے پیچھے ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، تمہیں یہ تکلیف دینا بھی بند کر دیں گے، تمہیں راحت دینا سٹارٹ کر دیں گے، دنیا بھی دے دیں گے تمہیں، اسلام سے پیچھے ہو جاؤ۔ ایکسپٹ کیا؟ نہیں کیا، کہا نہیں چاہیے دنیا، احد احد کہتے رہے۔ تو کیا یہ ایگزامپلز صرف ایگزامپلز ہی رہیں گی؟ کیا یہ قصے کہانیاں ہی ہیں؟ اس سے ہم نے اپنے لیے کوئی سبق نہیں حاصل کرنا؟ تو اسلام آپ کو غیرت دے گا، اسلام آپ کو آپ کی حیا کی حفاظت کرے گا، اللہ کا تعلق آپ کو اس لائق بنائے گا کہ آپ 100 لوگوں میں اپنی بات کانفیڈنٹ ہو کے کر سکو گے۔ ادروائز آپ لوگوں کے دلوں میں چھوٹے چھوٹے خوف، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، دو چار سٹیپس تک آپ کی سوچ محدود رہے گی اور مسجد سے اعلان ہو جائے گا اور قبروں میں چلے جاؤ گے۔ اور جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کیسی زندگی گزار کر آؤ گے، تو آپ کے پاس کچھ بولنے کو نہیں ہوگا۔ زندگی اسے چیلنج مت کریں، اسے اچھے طریقے سے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ آلریڈی آپ کامیاب ہو، اگر آپ لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ اسلام ہی سب سے بڑی دولت ہے، تو وہ دولت آپ کو ملی ہوئی ہے، اس لیے آپ کامیاب لوگ ہو۔ اگر آپ لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، تو آپ اس دنیا کے سب سے کامیاب لوگ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو ملا ہوا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، آپ اللہ کی بات کو سنتے ہو، بولتے ہو، سمجھتے ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عیش و عشرت کی زندگیوں میں انوالو ہیں اور اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں سب کچھ تو ہے لیکن اللہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی آپ اپنے آپ کو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یار کم سے کم نہیں، بلکہ یہ بہت چھوٹا ورڈ میں نے یوز کر لیا، الحمدللہ اللہ تو ہے، اور اللہ کے ہونے سے ایک عام انسان بھی چمک جاتا ہے، بہت ویلیویبل بن جاتا ہے۔ اللہ کے نہ ہونے سے ایک اچھا خاصا انسان گر جاتا ہے۔ وہی بات کہ دنیا والے آپ کو یہاں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اور اللہ کی محبت آپ کو یہاں سے اٹھاتا ہے اور آپ کو دوبارہ چلنے کے قابل بناتا ہے۔ وہ آپ کو زندگی کے مشنز دیتا ہے، ویژنز دیتا ہے، جس کو پورا کر کے آپ ایک اچھی خاصی عزت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جیسے بھی ہیں، کمزور ہیں، طاقتور ہیں، خود سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے ایک دعا تو ضرور کیا کریں کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے آپ سے دور نہ کرنا، چاہے میں گناہ کروں، چاہے میں غفلت کروں، چاہے میں تیری عبادت نہ کروں، جو بھی ہو،
لیکن اے اللہ تو اعمال کا محتاج نہیں ہے، لیکن میں تیرا محتاج ہوں، لہٰذا اے اللہ مجھے کبھی بھی اپنے آپ سے دور مت کرنا، اگر میں چاہوں بھی کہ میں تجھ سے دور چلا جاؤں تب بھی مجھے اپنے آپ سے دور مت کرنا، کیونکہ میں انسان ہوں، میرے اندر نفس ہے، ہوس ہے، میں بھٹک جاتا ہوں، میں بہک جاتا ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن اے اللہ تو ہر خطا سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ میرے لیے چیزیں ہارڈ ہو سکتی ہیں، میرے لیے چیزیں امپاسبل ہو سکتی ہیں، لیکن رب آپ کے لیے تو امپاسبل بھی پاسبل ہے۔ تو اپنے اوپر دھیان نہیں رکھنا، اللہ پر دھیان رکھنا ہے کہ سب کچھ بس اللہ ہے، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ بس وہ چھوٹے موٹے قدم اٹھایا کریں اور باقی یقین اپنے اللہ پہ رکھیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا مدد کو، اس کے علاوہ میری زندگی کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو واللہ جب آپ اپنا سارا ٹرسٹ اپنے اللہ پر ڈیولپ کریں گے تو اللہ رب العزت کسی کے یقین کو نہیں توڑتا، کسی کے بھروسے کو نہیں توڑتا، اور وہ ہماری کم ظرفی اور کم علمی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے حالات کی وجہ سے اپنے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے بعد آپ کے دل سے ہر غم، ہر گلہ، ہر شکوہ، ہر چیز نکل جائے گی۔ ابھی جو گلے شکووں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، اور جو اپنے آپ کو کمزور اور مظلوم اور لاچار اور بے بس سمجھ کر زندگیاں گزارے ہیں، جسٹ بیکاز آف کہ ہم نے اپنے حالات کو ہی اپنا خدا مانا ہوا ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو میں بھی ٹھیک رہوں گا، حالات خراب ہوں گے تو میں بھی سارا برباد ہو جاؤں گا۔ واللہ صرف آپ اپنی ساری سچویشن اللہ پہ شفٹ کر دو اور تھوڑا سا پازیٹیو ہو جاؤ، یہ کہو کہ اللہ اگر میں دنیاوی اعتبار سے ذلیل ہوں، گرا ہوا ہوں، بدنام ہوں، گمنام ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ اگر آپ میری اس سچویشن میں مجھ سے راضی ہیں تو یہ میرے لیے بہترین سچویشن ہے۔ واللہ میں اپنی اسی حالت سے خوش ہوں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور لوگ نہیں ہیں مجھے سمجھنے کے لیے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ میں تو ایسا ہوں، لیکن اگر آپ ایسی حالت میں مجھ سے راضی ہیں تو واللہ یہ دکھ نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے، یہ پریشانی نہیں ہے، میں راضی ہوں میرے رب، مجھے بس راضی رکھنا۔ اور اے اللہ اگر میرے پاس دنیا ہے، مال ہے، اسباب ہے، ہر چیز ہے، میری ساری خواہشیں 2 دنوں کے بعد پوری ہو جایا کرتی ہیں، انفیکٹ کہ میری ہر دعا بھی تو قبول کر رہا ہے، اور ایک عیش و عشرت کے حوالے تو آپ نے مجھے کیا ہوا ہے، لیکن اے رب اگر ایسی حالت میں تو ناراض ہے نا تو یہ ساری چیزیں مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں میری ضروریات ہیں، مقصد نہیں ہے۔ ان سے میری زندگی کمفرٹ تو ہو سکتی ہے لیکن پرسکون نہیں ہو سکتی، ان سے میری زندگی اس سے میری عزت اور میری شہرت تو بن سکتی ہے، لیکن اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میری کامیابی تو آپ سے جڑی ہے۔ تو مجھے وہ اس حالت میں رکھ کہ جس حالت سے تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بس وہی بات کہ اللہ کو پکاریں، اللہ پہ سارا یقین رکھیں کہ اللہ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، انفیکٹ کہ ہم تو اپنی محنتوں سے اللہ کو پا بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کا ایک فیصلہ اگر ہو جائے نا ہمارے دلوں کو بدلنے کا تو ود ان سیکنڈز ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ تو اللہ پہ یقین رکھیں، اپنے آپ کو محتاج، بے بس، لاچار سمجھیں، لیکن دنیاوی طور پر نہیں، اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تیری ضرورت پڑتی ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ خود سے سب کچھ کر پاؤں، مجھے ڈیفینیٹلی قدم اٹھانے کے لیے، یہاں تک کہ نوالہ چبانے کے لیے بھی آپ کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے بھی آپ کی ضرورت ہے یا اللہ۔ میرے دل کے ہر دھڑکن کو دھڑکنے، میرے دل جتنی دفعہ دھڑکے گا اس میں ہر بار اس کو دھڑکنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، تو میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، ایک ایک سیکنڈ مجھے آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا اللہ تو ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جو آپ ایسی فیلنگز اپنے رب سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ تنہائیاں آپ کو نہیں پریشان کریں گی، پھر آپ خوش ہوں گے۔ اوکے، سو اللہ کی طرف آئیں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، جو ہے جیسا ہے چل رہا ہے بس چلنے دیں، علم حاصل کریں، تقوی کو لازم کریں اور اللہ کو ضروری سمجھیں اپنے لیے، اور اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروائیں کہ اللہ کے بغیر یو آر نتھنگ، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔
الحمدللہ میں اس چیز میں بہت اللہ کی توفیق ہے یہ چیز کہ میں اس چیز سے آزاد ہو چکا ہوں، مجھے نہیں پرواہ رہتی اب کسی چیز کسی کی بھی، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ یہ کریں۔ میں اسی لیے تو اتنا کانفیڈنٹ ہو کے بولتا ہوں اللہ کے معاملے میں، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میری بندگی میں فالٹ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ ہاں میں اپنے وعدے توڑتا ہوں، میرے اندر عیب ہے نا، تو میں اللہ کے معاملے میں تو ڈاؤٹس میں نہیں رہ سکتا نا، میں اپنے اوپر ڈاؤٹ بھی کروں گا، بدگمان بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کو لے کر میں کلیئر ہوں الحمدللہ، اور آپ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ انفیکٹ کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، پہلے لا الہ الا اللہ اسے بعد میں پڑھنا چاہیے، پہلے اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ اللہ از دی بیسٹ پلانر، اور وہ اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ پھر اسے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، میں بھی انشاءاللہ اب اسی رب کی عبادت کروں گا۔